آج کل خاص طور پہ ہمارے ماحول میں چپتے ہی موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے. چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی قادیانی ہو جی اس قادیانی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مثلاً اگر کوئی پڑوسی ہے تو وہ کھانے پینے کی چیزیں اڑوس پڑوس میں بھیجتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے داروں میں بھیجتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ آتے جاتے سلام دعا ہوتی ہے, لین دین جاری رہتا ہے. دکاندار سے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں, وہ خود بھی دکاندار ہوتے ہیں, ہم ان سے خرید و فروخت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی خرید و فروخت میں معاون بھی ثابت ہوتے ہیں. افضل امت کا کردار یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا بھائی جان نے. میں زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیتا, بڑی آسانی سے. سمجھدار بندے بیٹھے ہو, معاشرتی زندگی میں ہر بندے نے قدم رکھا ہوا ہے معاشرتی فیلڈ میں. بھائی جان کے سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہو جو ہمارا دنیاوی معاملے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بلا؟ نہیں سمجھ آئی تو سمجھا. برادریاں چو برادری کسی نہ رس جاوے نا, رشتہ دار. سمجھ آئی؟ دوسرے کو کوئی شادی پہ بلا لینا تو دوسرا بھائی رس کے بہ جانا, تسی انہوں نے سدیا سی نہیں آنا. کر دے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا. کیوں؟ اسی خاطر تیرے ساڑھے سجنا دے مخالفہ نال تعلقات ہیں, اگر آپ نے اس کو بلایا تو پھر ہم نے آپ کی شادی پہ آنا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ جنازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, رشتہ داروں کے جنازے, فقط اس خاطر کہ اس جنازے میں ہمارا وہ دشمن آ گیا لہذا ہم نے اس جنازے کو نہیں پڑھنا. مرنے والا مسلمان ہوتا ہے. بس میرا سادہ سا جواب یہ ہے, جو سلوک اپنے ذاتی دشمن کے ساتھ کرتے ہو نا, اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ بھی ہمارا وہی سلوک ہونا چاہیے. اور افضل امت ہونے کے ناطے میں یہ بات بھی واضح کر چلوں, کیونکہ عموماً یہ سمجھا جائے یہ حسن اخلاق کا حصہ ہے. اخلاق اس وقت دکھانا سنت ہے جب ہماری ذات پہ حملہ ہو. آپ گلی میں جا رہے ہو, گندی نالی میں چھوٹے سے بچے نے پتھر پھینکا اور گند اڑ کے آپ کے سفید کپڑوں پہ لگ گیا, تازہ نواں دھوتا ہوا سوٹ کاٹن دا گندا ہو گیا. حسن اخلاق کا تقاضا ہے انہوں معاف کر کے ٹور جاؤ, اسے معاف کر کے چلے جاؤ, یہ حسن اخلاق ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, انہوں معاف کدی نہیں کیتا, باویں جیڈا ہی چھوٹا ہوگا, 2-4 تھپڑ ضرور لگا کے جاتے ہیں, تینوں حیا نہیں آئی. حسن اخلاق یہ ہے اسے معاف کر دو, اسے چھوڑ دو. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آئے, ہم اپنی ذات کی خاطر سب کچھ معاف کر دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور کی ذات آئے تو غیرت ایمانی کے تقاضے سے کوئی بندہ ہمارے باپ کو گالی دے, ہمیں قبول ہے؟ ہم اس کے پاس بیٹھ کے کھانا گوارا کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک شادی پہ بیٹھنا گوارا کریں گے؟ اے مسئلہ امام نورانی نہیں, امام شاہ احمد نورانی صدیقی نے بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھایا تھا. جس وقت مسئلہ قادیانیت 1974 میں پارلیمنٹ کے اندر چلا نا, تو بھٹو صاحب نے کہا اے مسئلے مولویاں والے پارلیمنٹ میں کدھر لے کے آ گئے. امام نورانی بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ بتاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی اور ہے, ذوالفقار علی بھٹو نہیں, پھر کیا کہو گے؟ بھٹو صاحب نے سوچ کے کہا بھائی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا پاگل ہوگا یا غدار ہوگا. میں جو وزیر اعظم ہاں, تو میرے ہوتے ہوئے کوئی کہے میں وزیر اعظم, یا پاگل ہے یا غدار ہے. امام نورانی نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہا بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں, یہی لکھ کے دے دو کہ تیری وزارت میں کسی اور کو وزیر ماننے والا یا پاگل ہے یا غدار ہے, مصطفیٰ کی نبوت کے سامنے کسی اور کو نبی ماننے والا یا پاگل ہے یا غدار ہے. بھٹو نے اسی بات کو سن کر دستخط کر دیے تھے. ہماری بس سمجھانے کا یہی پیارا سا انداز ہے. گالی دی میں نے کسی کو؟ بولیے. اے افضل امت ہون دا تقاضا, ٹھیک ہے. اپنی خاطر کسی سے جھگڑا؟ اب بولو نہیں. میں نے کہا کہ میرا اینج استقبال ہونا چاہیے سی تے اینج نہیں ہوئے. میں نے کہا یہ ہمارے سبق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملو. میں ساؤنڈ والے سے جھگڑا بھائی این چلاتے این چلا نہیں, یہ سبق, یہ افضل امت کے تقاضے ہیں. ہاں لیکن جس وقت بات مسئلے کی آئے گی تو ہمیں مسئلے میں حق سچ بتانا یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ نہ بتائیں تو ہماری ڈیوٹی پوری. ہر کرسی پہ بیٹھنے والے سے آپ کہو نا یار اے کام اینج کر دے, تو کہتے ہیں نہیں یار نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں اوپر والے سے مجبور ہوں, میرا اتنواں افسر میں نے اجازت
ایس کرسی پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں، اے معذرت کے ساتھ، کیوں؟ ہمارا اوپر والا بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ان کے اوپر والے اور ہیں، ہمارا اوپر والا ایک ہے، اس اوپر والے کی خاطر ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے کوئی آئے، آپ اسے مسئلہ سمجھاؤ، مسئلہ ختم نبوت سمجھاؤ، اس سلسلے میں آپ کی اس کے ساتھ بیٹھک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھو ایک بیٹھک میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اسے سمجھاؤ بھائی ختم نبوت کا یہ مسئلہ ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ بیٹھک ہو جائے۔ اس بیٹھک میں وہ آپ کے پاس آئے، آپ اس کے اپنے گھر میں بٹھاؤ، اسے کہو بھئی اے سرکار کی ختم نبوت ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اسے کہو چل دو ہو جا، پھر اسے ختم نبوت۔ اگر آپ کے پاس آیا، پہلے ہی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ آپ اسے مسئلہ ختم نبوت سمجھاؤ، اس پہ آ گیا تو پھر وہ کوئی بھی ہو، ہمارا وہ یار ہے، سمجھ آئی نا، وہ ہمارا یار ہے۔ اور اگر وہ اس پہ چڑھے، اس پہ ہم سے الجھے، اس پہ نہ آئے، تو پھر ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔